السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کا ناول میری چاہت میری ریاضت، اور آج اس ناول کی 18ویں قسط آپ سب کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی۔ نازنین نے دل ہی دل میں مناجات کرتے ہوئے انصاری انٹرپرائزز میں قدم رکھا تھا اور اپنی عجلت اور کچھ دوسرے کی غلطی کے سبب بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گرتی چلی جاتی، مگر عین وقت پر اس کا بازو تھامتے اسے گرنے سے بچا گئے تھے، اور وہ مبہوت ہو کر اس حسن کے پیکر کو تکتے چلے گئے تھے جو لائٹ نیچرل میک اپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا متناسب سراپا گلابی کاٹن کے سوٹ میں شگفتہ گلاب کا سا تاثر دے رہا تھا، اور سیاہ ناگن سی چوٹی جو لہرا کر پوچھ سے دائیں کاندھے پر جھول گئی تھی۔ اس نے بڑی ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بازو آزاد کروایا اور سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اسے 2 سیڑھی اوپر کھڑے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ پیچ و تاب کھاتی اس کے جانے کی منتظر تھی کہ وہ راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر وہ ضبط سے سرخ پڑتی قدرے ترشی سے بولی تھی، محترم راستہ دیجیے، مجھے اوپر جانا ہے۔ محترمہ، اتنی سی عمر میں اوپر جانے کی بات نہ کریں کہ ابھی تو ہم آپ کے حسن سے صرف گھائل ہی ہوئے ہیں۔ وہ خوبرو مرد دلکشی سے مسکراتا زومانی لہجے میں کہتا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ شٹ اپ، راستہ دیجیے۔ راستہ اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے، راستہ تو بنانا پڑتا ہے، وہ شخص دلکشی سے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی جان جلا گیا تھا۔ فضول میں فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرا آفس میں پہلا دن ہے اور میں تمہاری وجہ سے لیٹ ہو کر اپنا فرسٹ امپریشن غلط نہیں ڈالنا چاہتی۔ وہ اس طرح عین سیڑھیوں کے درمیان کھڑا تھا کہ جانے کے لیے راستہ ہی نہ تھا، اس لیے اب کہ وہ چڑے ہوئے انداز میں بولی تھی، ہم نے تو آپ کو روکا ہی نہیں، آپ تو خود کھڑی ہیں، جانا ہے تو راستہ بنا کر نکل جائیے۔ وہ مزید پھیل کر کھڑے ہوتے ہوئے دلکشی سے اسے دیکھتے ہوئے چڑھانے والے انداز میں بولے تھے، شٹ اپ، راستہ دو گے تو جاؤں گی نا، تمہارے اوپر سے تو جانے سے رہی۔ وہ ضبط کھوتی غرائی تھی، ہم پر کیوں، آپ تو ہماری پلکوں پر بیٹھ کر جائیے، دل میں سمائیے۔ ایک دل لوٹ لینے والی مسکان چہرے پر سجا کر گھمبیر لہجے میں کہا گیا تھا۔ اس کی خوشنما آنکھیں حیرت سے واہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ تیری آنکھوں نے ابتدا کی تھی، میری دیوانگی جوابی ہے۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں شعر پڑھا گیا تھا اور اس کا ضبط بکھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے اسے گھورا تھا اور مدد کے ارادے سے چیخنا چاہتی ہی تھی کہ اس کا بازو تھام لیا تھا۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ بازو چھڑاتی دھاڑی ہی نہیں تھی، اس پر ہاتھ بھی اٹھا گئی تھی۔ ہمیں چھونے سے منع کر کے خود چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہیں، ناٹ فیئر۔ اس کے اٹھتے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے نہایت دلکش انداز میں کہتے اس کا چہرہ دہکا گئے تھے، اور وہ کچھ کہتی یا کچھ اور گلفشانی کرتی کہ قدموں کی چاپ ابھری تھی اور وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ غصہ و بے بسی سے اس کی آنکھیں بہنے لگی تھی، اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ آگے قدم بڑھائے، مگر یہ جاب اس کی مجبوری تھی، اس لیے اس کے قدم واپسی کی جانب نہیں اٹھ سکے تھے۔ وہ آنسو رگڑتی خود کو کمپوز کرتی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ مس نازنین، سر اصفہان از کالنگ یو۔ اصفہان انصاری کی پرسنل سیکرٹری نے فائل ریڈ کرتی نازنین سے کہا تھا، اور وہ فائل بند کرتی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یس، کم ان۔ وہ اجازت ملتے ہی روم میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس سے اس کی 1 ہفتہ قبل سیڑھیوں پر بہت برے انداز میں ملاقات ہوئی تھی، باس کی سیٹ پر وہ براجمان ہوگا۔
کہ گزشتہ ہفتے میں اس کی نعمان انصاری سے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اصفہان انصاری کا ذکر خیر تو سنا تھا، بالمشافہ ملاقات کا شرف آج حاصل ہوا تھا اور اسے ساکت کر گیا تھا، جبکہ آفس باقاعدگی سے آنے کے باوجود اس سے پوشیدہ رہنے کے بعد آج اچانک اس کے سامنے آنے پر وہ بے حد مسرور تھے۔ بیٹھ جائیے مس نازنین۔ وہ اس کی حیرت سے ہز اٹھاتے اپنی مخصوص دلکشی سے بولے تھے، اور وہ خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی کمپوز کرتی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی تھی اور باس کے بلانے کا سبب جاننے کے منتظر تھی، مگر اس کا انتظار طویل ہونے لگا تھا اور وہ ان کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی کافی جزبز ہوتی ناگواری سے اس سے بلانے کی وجہ دریافت کر گئی تھی۔ سر، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ ہم نے آپ کو جس کام کے لیے بلایا تھا ہم تو وہی انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس پر نگاہ جمائے مسکرائے تھے اور وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی غصے سے سرخ پڑتی سیٹ سے اٹھ گئی تھی۔ مس نازنین، ہم نے آپ سے جانے کو نہیں کہا۔ اس کے بے حد سرخ ہو جانے والے چہرے کو نگاہ کے حصار میں لیے ناگواری سے بولے تھے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیٹھ گئی تھی، مگر اس کی مستقل نگاہیں خود پر جمی محسوس کر کے وہاں صبر سے وہ کم از کم نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ دوبارہ اٹھی تھی اور دوبارہ بیٹھنے کا حکم نامہ جاری ہوا تھا، اور وہ ضبط کرتے کرتے بھی چیختے لہجے میں بول پڑی تھی، سر، آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں پلیز، کہ مجھے ابھی ایک فائل فائنل کر کے سر نعمان کو دکھانی ہے۔ جس طرح کی سچویشن تھی، اگر جاب اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ لمحہ ضائع کیے بنا اس پر لعنت بھیج کر روم سے نکل گئی ہوتی، مگر اس کی مجبوری اور جاب کے تقاضے صبر پر مجبور کر گئے تھے، اور اس کے کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے کال کر کے اپنی سیکرٹری کو بلایا تھا اور اس کے حاضر ہوتے ہی حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ مس نازنین کو پاپا صاحب کی جو بھی فائل آج فائنل کرنی ہے اسے آپ فائنل کر کے پاپا صاحب تک پہنچا دیجیے کہ مس نازنین آج ہمارے ساتھ کچھ مصروف ہیں۔ سیکرٹری اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی اور وہ حیرت سے بت بنی کھڑی نازنین سے مخاطب ہوئے تھے، تشریف رکھیے مس نازنین، کہ اب آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ کچھ دیر آرام سے ہمارے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ پیپر ویٹ گھماتے جان لیوا انداز سے مسکرائے تھے، مگر وہاں کسے ان کے ارادوں سے گھائل ہونا تھا۔ وہ ان کی مسکراہٹ نظر انداز کرتی گہرے تلخ لہجے میں بولی تھی، آئی ایم سوری سر، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، آپ کو کمپنی دینا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ اس کا خود اعتمادی لیے صاف انکار انہیں کافی محظوظ کر گیا تھا۔ اگر ہم اسے آپ کی ڈیوٹی میں شامل کر دیں تو مانی خیزی سے ابرو چڑھائے تھے، تو میری طرف سے صاف انکار ہوگا کہ میں جاب کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں، آپ جیسے دل پھینک مردوں کی دل فشوری کا ذریعہ بننے کے لیے نہیں۔ اس لیے اپنی آفر ہی نہیں، اپنی نوکری بھی اپنی کیٹیگری کی لڑکیوں کے لیے سنبھال رکھیے۔ وہ ان کی حسین آنکھوں میں خود اعتمادی سے دیکھتی بلا جھجک اپنے فیصلے سے آگاہ کر گئی تھی۔ لیکن آپ بھول رہی ہیں مس نازنین کہ آپ نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے جس کی رو سے آپ سال سے پہلے ریزائن کر ہی نہیں سکتی۔ وہ چیئر کھسکا کر اٹھتے عین اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے اور چیلنجنگ انداز میں دیکھنے لگے تھے، مگر وہ ہرگز بھی ان کی دھمکی سے مروب نہیں ہوئی تھی۔ مسٹر اصفہان انصاری، میں ریزائن نہیں کر سکتی، آپ تو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں نا۔ وہ اس کے انداز سے خائف ہونے کے بجائے اسے چیلنج دے گئی تھی، جبکہ وہ اب کچھ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ جب میں آپ کی ڈیمانڈز پر کھری نہیں اتروں گی تو آپ مجھے خود ہی جاب سے فارغ کر دیں گے، اور آج سے میں اسی خوش نصیب دن کا انتظار کروں گی۔ بائے۔ وہ ان کی حیرت انجوائے کرتی بولی تھی، جبکہ وہ کہا لگا گئے تھے اور جاتی ہوئی نازنین کی کلائی گرفت میں لے لی تھی، اور وہ تو پوری جان سے اس کے اس اقدام پر سلگ اٹھی تھی۔ مسٹر اصفہان، اپنی حد میں رہیں کہ آپ کی جاگیر قطن نہیں ہوں میں۔ وہ ہاتھ چھڑاتی چیخی تھی اور وہ شعلہ جوالہ بن جانے والی نازنین کو دیکھنے لگے تھے۔
میں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن ضرور رکھی ہیں، مگر یہی ہاتھ بد نیتی سے بڑے ہاتھوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، اس لیے اپنے لمٹس کراس کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ وہ اسے کٹیلے لہجے میں بہت کچھ باور کراتی ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی روم سے ہی نہیں آفس سے بھی نکل گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے۔ اس کے بابا کی موت کو 11 ماہ ہوئے تھے اور گھر کے حالات کے سبب اس نے پہلے اسکول میں جاب کی تھی اور معقول تنخواہ نہ ملنے کی صورت میں وہ آفس جاب تلاشنے لگی تھی۔ 3 ماہ کی محنت شاقہ کے بعد یہ جاب ملی تھی، مگر اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہفتے بعد ہی خود اتنی پرکشش سیلری والی جاب پر لات مار کر آ جائے گی۔ اسے رہ رہ کر اصفہان انصاری پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے ترنے والا سمجھنا چاہا تھا۔ وہ اسے جواب تو دے آئی تھی، مگر بے کلی و بے قراری وجود کا احاطہ کر گئی تھی، اور یہی حال اس کی ماں کا ہونا تھا۔ جب اس نے جاب ختم ہونے کی انہیں اندوہ خبر دی تھی، وہ کچھ ثانیے ساکت رہ گئی تھیں، اور وہ بے یقینی سے اور بے چینی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور اصفہان انصاری کو کوستی جاب تلاش کرنے لگی تھی۔ اسے جاب نہیں ملی تھی، اور تیسرے دن انصاری انٹرپرائزز سے کال آ گئی تھی، اور وہ تو اپنے ڈاکیومنٹس کی وجہ سے وہاں جانا چاہ ہی رہی تھی کہ 3 دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس کے بغیر اسے جاب نہیں مل سکتی۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص سے سامنا نہ ہونے کی مناجات کرتی وہاں دوبارہ چلی آئی تھی، اور اس کی پیشی فوراً ہی نعمان انصاری کی عدالت میں لگ گئی تھی، جو کافی برہم ہو رہے تھے اس کے غیر سنجیدہ اور غیر کاروباری انداز پر، اور وہ لب بھینچے ضبط سے سن رہی تھی، اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس نے اپنا استعفیٰ ان کی جانب بڑھا کر گویا ان کے غصے کو ہوا دے ڈالی تھی۔ واٹ از دس مس نازنین، آپ اتنا ان پروفیشنل کیسے بیہیو کر سکتی ہیں؟ وہ غصے کو دباتے ناگواری سے بولے تھے، اور وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں مس نازنین، کہ آپ کو جاب کی کمی ہو سکتی ہے، مگر ہمیں ورکرز کی ہرگز بھی کمی نہیں ہے۔ یو کین گو ناؤ۔ وہ درستگی سے کہہ کر فائل کھول گئے تھے۔ ایک منٹ مس نازنین۔ کچھ ثانیے قبل وہاں آئے اصفہان انصاری نے اس کے اٹھتے قدموں پر قدغن لگائی تھی، اور وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اس نے باپ کے سامنے بھی وہی سب دہرایا تھا جو 3 دن قبل اسے باور کروا رہا تھا کہ اس نے سال بھر کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اسی لیے تھا کہ وہ بآسانی وہاں سے جا نہ سکے، اور وہ جو کانٹریکٹ پر حیران تھے کچھ اور الجھ گئے تھے کہ وہ ایگریمنٹ وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑا کرتے تھے۔ کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ پروفیشنلزم پر خاص توجہ دیتے تھے، اور نازنین کے معاملے میں ذرا سی چوک ہو گئی تھی۔ مسٹر اصفہان انصاری، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب منظور ہو یا نہیں میں جاب پر نہیں آؤں گی۔ اب آپ چاہیں ایگریمنٹ ختم کرنے کی پاداش میں مجھ پر کیس ہی کیوں نہ کر دیں، میں استعفیٰ واپس نہیں لوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود اعتمادی سے بولتی چلی گئی تھی، اور وہ بیٹے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے باپ کے سامنے دراز ہو گئے تھے۔ پاپا صاحب، جب ہم نے پہلی دفعہ وزٹنگ روم میں نازنین کو دیکھا تو ہم پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں باپ کو باور کرا گئے تھے۔ ہم نے دوسرے ہی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ شادی اسی پیاری سی لڑکی سے کریں گے، اور اسی لیے صرف ان کو پرکھنے، کردار جانچنے کے لیے ایگریمنٹ کیا، اور جان کر انہیں تنگ کیا، مگر وہ ہماری کسی آفر اور دھمکی کو خاطر میں ہی نہیں لائیں، اور ہم اپنے انتخاب پر مطمئن ہیں۔ وہ ہر بات باپ کو بتاتے چلے گئے تھے۔ اصفہان، یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ کسی کو پرکھنے کا اول تو آپ کو کوئی حق ہی نہیں، اور دوم اس کے لیے ایسی اوچھی حرکتیں کرنا تو قطعاً آپ کو زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے نہایت ناگواری سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ آئی نو پاپا صاحب، بٹ اس سب کے لیے ہم نے خود کو بے حد مجبور پایا۔ وہ باپ کی خفگی محسوس کرتے دھیمے سے بولے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، خاص کر کردار کے معاملے میں، اور جب نازنین سے پہلی نگاہ کی محبت کر بیٹھے تو آنکھ بند کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، بس اس لیے۔ واٹ ربش! یہ پرکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ کچھ عرصے یہاں کام کرتی
تو ان کی اچھائی یوں بھی کھل ہی جانی تھی۔ انہیں بیٹے کی حرکت سخت گراں گزری تھی۔ پاپا صاحب، اچھائی تو کھل ہی جاتی ہے مگر برائی کہاں اتنی آسانی سے سامنے آتی ہے۔ اچھائی کو بے پردہ چھوڑ دیا جاتا ہے مگر برائی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور ہم یہ سب نہ کرتے تو نازنین کے کردار کی مضبوطی سمجھنے میں ہمیں تھوڑا وقت لگ جاتا۔ وہ ہرگز بھی نادم نہ تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں مگر ہمیں یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ لیکن آپ اپنی کہیے، آگے کا کیا منصوبہ ترتیب دیا ہوا ہے؟ وہ باپ کی ناگواری ختم کرتے ہی اصل بات پر آ گئے تھے۔ ابھی کچھ دن مزید رکھیں گے، اور پرکھ میں وہ پوری اتری تو آپ انہیں بہو بنا لیجیے گا۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے والوں میں سے نہ تھے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا بیٹے کی طرف اور یہ پوچھا تھا کہ کھری نہ اتری تو ہم اپنے دل کی پہلی خواہش اپنے ہی قدموں تلے روند ڈالیں گے مگر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ان کا انداز بے لچک تھا اور انہوں نے جو کہا تھا وہی کر کے دکھایا تھا۔ مگر نازنین بھی ہر ایک پرکھ میں کھری اتری تھی۔ ان کے اسٹیٹس میں بے حد فرق تھا، مگر نعمان انصاری کبھی بھی اسٹیٹس کانشیس نہیں رہے تھے۔ انہوں نے انسان اور انسانیت کو ہمیشہ ہر شے پر ترجیح دی تھی۔ اسی لیے بخوشی کم حیثیت نازنین کو عزت و شان و شوکت کے ساتھ اپنی بہو بنا لیا تھا۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اصفہان انصاری اپنے انتخاب پر مزید مطمئن ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر محض 1.5 سال بعد سارا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ حقیقت بھرا افسانہ تھا، مگر جسے انہوں نے حقیقت سمجھا، اور نازنین کی کوئی بھی بات سنے بغیر، صفائی کا کوئی موقع دیے بنا اسے جرم کی پاداش میں، جو ان سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا، اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اصفہان، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ ان کو اشتعال کے بے حد قریب دیکھ کر منمنائی تھی۔ غلط فہمی؟ مائی فٹ! آپ ہماری بنا اجازت گھر سے نکلی بھی کیسے؟ وہ بولے کیا تھے، وہ دھاڑے تھے، اور وہ اپنی پوری جان سے لرز اٹھی تھیں۔ اصفہان، ریحان بہت بیمار تھا، اس لیے میں تو بس اسے جمیل بھائی کے ساتھ ہاسپٹل لے گئی تھی، کیونکہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی اور ڈرائیور جمیل آپ کا کوئی نہیں لگتا جس کے ساتھ آپ بن ٹھن کر گھر سے نکل پڑی تھیں ہماری غیرت و آبرو کا جنازہ نکالنے کے لیے۔ وہ ان کی بات کے درمیان میں ہی چیخے تھے۔ آپ میرا یقین کریں اصفہان، جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سسکی تھی۔ ہم سوچ رہے ہیں یا ہم دیکھ آئے ہیں کہ کیسے ہماری بیوی پبلک پلیس کا خیال کیے بنا ایک غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ اتنی زور سے چلائے تھے کہ انصاری ولاس کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی چاہ میں آگے بڑھی تھی مگر انہوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ہم جو دیکھنا نہیں چاہتے تھے ہم نے وہ دیکھ لیا۔ ہماری بیوی، جسے دیکھنے چھونے کا حق صرف ہمارا تھا، وہ گلیوں میں ہمارا حق نیلام کرتی پھر رہی تھی۔ انہیں خود پر، اپنے کردار پر بڑا فخر تھا، اور غرور یوں ہی سر چڑھ کر بولتا انسان کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مفلوج کر دیتا ہے۔ الزام مت لگائیں اصفہان کہ جو آپ نے دیکھا وہ محض ایک حادثہ تھا، میری پلاننگ نہیں تھی۔ آپ مجھے امانت میں خیانت کرنے کا مجرم قرار نہ دیں۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ بری طرح بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تو صرف ریحان کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ کیوں لے گئی تھی؟ ہمارا بیٹا مر جاتا مگر آپ اسے کسی نامحرم کے ساتھ ہاسپٹل نہ لے جاتی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اب کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ نعمان انصاری اور ان کی اہلیہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں وہ دونوں ہی میاں بیوی تھے۔ آج دوپہر وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد چلے گئے تھے، اس لیے جب 6 ماہ کے ریحان کا بخار شدت پکڑنے لگا تھا تب وہ بھاگم بھاگ برابر والے بنگلو میں مقیم جمیل حیدر کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئی تھیں، اور کوریڈور میں پریشانی سے چکر لگاتے وہ خود چکرا کر رہ گئی تھیں۔
اور اس کے ڈولتے وجود کو عین وقت پر سہارا دے کر تو جمیل حیدر نے اسے بچا لیا تھا، مگر یہ منظر اپنی آنکھوں سے وہیں سے پلٹ جانے والے اصفہان انصاری کے کسی اقدام کو روک نہیں پائے تھے کہ جمیل حیدر کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ جو منظر بہت بے معنی تھا اسے اصفہان انصاری کتنے معنی دے گئے تھے۔ آپ مجھ پر اعتبار رکھیں اصفہان۔ وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر وہ شک کے گھیرے میں یوں الجھے تھے کہ سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت ہی کھو بیٹھے تھے۔ اب ہم آپ پر اعتبار ہی تو نہیں کر سکتے۔ انداز سب کچھ ختم کر دینے والا تھا، اور وہ پتھرائی آنکھوں سے یکدم بے حد بے رحم ہو جانے والے اصفہان انصاری کو دیکھ رہی تھیں، جن کے منہ سے ادا ہوتے لفظ اسے برزخ میں اتارتے چلے گئے تھے۔ ہم اصفہان انصاری بقائمی ہوش و حواس میں اپنی بیوی نازنین کو طلاق دیتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، ہم آپ کو طلاق دیتے ہیں۔ عرش کانپا تھا، مگر زمین پر بسنے والے ادنا سے شخص کا دل نہیں کانپا تھا۔ وہ اپنی میں اور اپنے احساس برتری میں ڈوبے ایک نہایت غلط فیصلہ کر گئے تھے۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ اس گھر سے آپ جو چاہے لے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے سخاوت کی انتہا کر دی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اس شخص کی سخاوت پر جس نے اسے تہی دست کر ڈالا تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھے تھے اور اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ تب ہی ملازمہ روتے ہوئے ریحان کو وہیں لے آئی تھیں اور وہ بڑی بے قراری سے بیٹے کی طرف لپکی تھی، لیکن وہ راہ میں آ گئے تھے۔ آپ اس گھر سے ریحان کے علاوہ سب کچھ لے جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک نگاہ غلط ڈالے بنا بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے حکم صادر کیا تھا، اور مجھے ریحان کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ آنسو رگڑتی بے حد ٹھوس لہجے میں بولی تھیں۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 18ویں قسط۔ 19ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔